بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آفتاب جہانگیر صاحب سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور جیسے بہت سارے جو ہمارے الحمدللہ پاکستان میں جو پی ٹی آئی ہے، خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں سفیر کشمیر ہوں، اور انہوں نے کشمیر کی آزادی کی ہمیشہ بات کی، اور ہندوستان جو ہے وہ اس وقت ہمارے کشمیریوں پہ جس طرح ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن آج میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے امریکہ میں دیکھیں حالات خراب ہیں، پوری دنیا کرونا کے ساتھ لڑی ہے، اور چین جو ہے وہ لداخ میں گھس چکا ہے۔ ان کی تو اپنی ایک لڑائی چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے بھارت ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر پہ حملہ کرے گا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں آفتاب جہانگیر صاحب، جس طرح دیکھیں بھارت جو ہے وہ ایک طرف سے چین سے مقابلہ نہیں کر پا رہا اور ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ہماری مطلب کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ہمارا کیا پلان ہونا چاہیے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام کے لیے موقع دیا مجھ سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت وہ اپنے اندرونی طور پہ بے انتہا انتشار کا شکار ہے۔ صرف کشمیر چین ہی اس کا مسئلہ نہیں ہے، لداخ کا علاوہ جو اس کے اندر ہے تامل ہیں، ان کے اندر سکھ کی تحریکیں ہیں، خالصتان کی تحریکیں ہیں، یا دوسری تنظیمیں ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہیں ان دنوں میں۔ لیکن وہ اصل میں کشمیر سے اپنی اس لیے کشمیر پہ اس نے زیادہ فوکس رکھا ہوا کہ اگر کشمیر کو ریلیکس کرتا ہے تو جو وہاں کی آزادی کی تحریک ہے وہ اتنی عروج پر ہے اس وقت، جو پچھلے 70 سال میں بھی نہیں تھی۔ اور اس وقت وہاں پر جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پر بچوں کو صرف دو ہی چیزیں آتی ہیں، یا تعلیم یا آزادی۔ وہ دو باتیں کرتے ہیں، یا تو آزادی کی جنگ کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، کشمیر کو پاکستان کے ساتھ دیکھنے کی بات کرتے ہیں، یا پھر وہ تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ تو انڈین فوجوں نے وہاں پر سب سے زیادہ جو اس وقت وہ کی ہوئے ظلم جو کیا ہوا ہے، جس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اس کی مذمت کرتا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو، مسلم امہ کو تو خاص طور پہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور وہ خاموش ہیں۔ مجھے ان کی خاموشی مناسب نہیں لگتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجرمانہ خاموشی ہے کہ وہاں پہ جس طرح بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور انہیں منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہماری بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، نوجوانوں کے شہید کیا جا رہا ہے، جو ہمارے بزرگ وہاں پر ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ کب تک ہوگا؟ یہ آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری وہ مسلمان امہ جو ایک جسم کی مانند ہے۔ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کے تکلیف ہوتی ہے، تو ابھی ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہے، لیکن جو بے حسی نظر آ رہی ہے وہ بھی بڑی معنی خیز ہے۔ دیکھیں صرف کاروبار ہی دنیا کے اندر نہیں ہے کہ لوگوں نے بعض ہمارے اسلامک ممالک کاروبار کی وجہ سے انڈیا سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، اور جس طرح انہیں کھل کر کشمیر پر بات کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ یہ یقیناً بڑا ملک ہے، ایک اور بڑی وہاں پہ اکنامکس کنٹری ہے وہ، لیکن صرف معاشیات کے اوپر یا کاروبار کے اوپر تو زندگیاں نہیں گزرتی، انسان کے اپنے بھی کچھ اصول ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور عمران خان نے تو جیسے خود کہا تھا کہ وہ سفیر کشمیر ہیں، اور وہ کسی بھی موقع پر اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ جب کبھی بھی ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی بات چیت کے اندر ضرور کشمیر کا ذکر آتا ہے، اور وہ کشمیر کو اولین فوکس میں سے ان کا ہے کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ جب تک کشمیر ہمارے ساتھ مکمل طور پر آزاد ہو کر اعلان نہیں کرے گا، پاکستان مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن جہانگیر صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کتنی حکومتیں آئی ہیں، وہ کہتے تو ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شہرگ ہے۔ اب دیکھیں چائنا نے تو یہ بات نہیں کی کہ لداخ ہماری شہرگ ہے، انہوں نے اپنی فوجوں اتار دی وہاں پہ، اور انہوں نے جا کے اپنا قبضہ کر لیا۔ آج ہندوستان ان کے گھٹنے پڑا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں، لیکن وہ اپنا قبضہ نہیں چھوڑے۔ لیکن ہمارا جو مقبوضہ کشمیر ہے، جہاں کی خواتین ہمیں پکار رہی ہیں کہ آپ اپنی فوجوں کو یہاں پہ بھیجیں اور ہمیں آزادی دلوائیں، تو کیوں ہم لوگ خاموش ہیں؟ مطلب صرف آواز نعرے لگانا یا پروٹیسٹ کر لینا یا صرف زبانی کلامی اظہار کرنا سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا دیکھیں، کشمیر جو ہے اصل میں کشمیر کا مسئلہ ہم نے یونائٹڈ نیشن میں اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے مطابق جو یونائٹڈ نیشن کا ہے اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مسئلے کا حل نکلے۔ اور چائنا کا ایک صورتحال ڈیفرنٹ تھی، اور یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہاں تو مسلسل ایک جنگ میں ہے، وہ جہاد کے اندر ہیں کشمیر کے لوگ، اور انہیں
سخت ضرورت بھی ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام مسلم امہ کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کی جو زندگی ہے ان کی بہت تنگ ہو چکی ہے کہ اسکول بند ہیں، ہاسپٹلس بند ہیں، کرفیو کا حالت ہے، روزگار نہیں ہے اور ضرورت کی اشیاء نہیں مل رہی. تو یہ بڑی مشکل زندگی ہے. یہ کہنا میرے لیے اور آپ کے لیے، بات سننا اور میرے لیے بات کرنا تو آسان ہے، لیکن جس پر بیتتی ہے اس کو پتہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ظلم کب تک ظلم رہے گا. انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہے یہ مسئلہ کا حل نکلے گا اور کشمیریوں کی امنگ کے مطابق نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ سے آخری میں بات پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3 ماہ سے پوری دنیا میں کرونا جب سے پھیلا ہے، لیکن کشمیر کا جو ایشو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارا جو میڈیا ہے اس نے بالکل اس کو نظر انداز کر دیا ہے. ایون کوئی بھی شخص جو ہے وہ بات نہیں کرتا کشمیر کے بارے میں. تو کشمیریوں کے ساتھ صرف کیا اظہار یکجہتی کچھ لوگوں کا ہی کام ہے کرنا، یا سوشل میڈیا اور میڈیا کا بھی فرض بنتا ہے؟ نہیں، بالکل بنتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ کمزوری ہے. جبکہ ہمیں اس وقت آزاد ملک ہوتے ہوئے کرونا کی پریشانی سے ہم گزر رہے ہیں، تو وہ جو آلریڈی ایک قید کی زندگی گزار رہے ہیں، جو مسلسل 300 بلکہ 1 سال ہو گیا ہے، میں آج دیکھ رہا تھا کہ 306 دن کے قریب ہو گئے ہیں اور وہ کرفیو کے اندر ہیں. تو وہ ان کے لیے تو 306 دن پہلے ہی کرونا آ گیا تھا، سمجھے نا. دنیا نے تو آج اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، لیکن کشمیر کی عوام نے تو اس کو 1 سال پہلے سے اس ایکسپیرینس کو کیا ہے کہ جب انسان کو اگر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر میں بند ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں باہر نکلنے کی. وہ تو مسلسل 1 سال سے کرفیو میں ہے. تو یہ کمزوری ہے. اسے حکومتی سطح تک تو نہیں ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری تقریباً تمام میٹنگز کے اندر کشمیر کا ذکر بھی آتا ہے. ہماری فوج بھی بالکل اویئرنیس ہے، اس نے IAS پر نے اس پر بیان بھی دیا ہے. لیکن یہ کہ جس طرح کے ہمیں عام پاکستانی کو کشمیر پہ بات کرنی چاہیے، اس میں تھوڑی سی کمی ہے. اسے ہمیں دور کرنا چاہیے. اپنے اس مشکل وقت میں اپنے ان زیادہ بہن بھائیوں کا فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کے لیے جدوجہد بھی کرنی چاہیے. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا.